السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کی میزبان سائرہ عابدی محرم کی جو ہماری خصوصی پروگرام ہے زندہ ہے کربلا، اس میں آج ہمارا تھرڈ ایپیسوڈ، جس میں ہم حضرت عباس علمدار نام سے ہی جس کا رعب اور دبدبہ واضح ہو، یعنی اللہ کے شیر بیٹے حضرت ابو الفضل عباس، فضیلت جن پر ناز کریں اسے عباس کہتے ہیں۔ آج ان کی سوانح حیات پہ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ کربلا کے معرکے میں، میدان کارزار میں ہر کردار نے اپنے وہ جوہر دکھائے کہ جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے بے مثال رہ جاتے ہیں۔ ہم ان کے معارف بننے کے لیے ان تمام تر سوانح حیات کی تاریخ وار مخصوصیوں پہ گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ 6 کو علی اکبر، 7 کو جناب قاسم، اور 8 جو دن ہے ہمارا آج کے دن عزا خانوں میں حضرت ابو الفضل عباس کے نام کی حاضری ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو الفضل عباس کی حاضری کے حوالے سے بتاتے چلوں کہ جس کو کچھ بھی مصیبت اور آلام ہو، کسی قسم کا بھی غم ہو، آپ ابو الفضل عباس سے مانگیے، ان کی مادر کا واسطہ دے کے مانگیے، تسبیح پڑھیے جناب ام البنین کی، اور ان کی مادر کا نام لے کے ابو الفضل عباس سے مانگے، جناب سکینہ کا واسطہ دیں، جناب زینب کا واسطہ دیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ عباس اور رد کر دیں، کیونکہ عباس باب المراد ہیں، باب الحوائج ہیں، علمدار ہیں، اور وہ روب ہے کربلا کے میدان میں کہ نام عباس سے ہی لوگ کانپ جاتے ہیں، صفین کا میدان یاد آ جاتا ہے، بقول شاعر کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کر حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کر حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ اذان محترم، آج جناب ابو الفضل عباس کے خصائص یعنی کہ خاص الخاص کیا فضیلت ابو الفضل عباس میں ہے، فضیلتوں کے باب یعنی کہ باب المراد، مستجار، الراس الحارہ، اور ہم سب کی دعاؤں کو سننے والے ہمارے پاس جو مہمان گرامی ہیں وہ ان کی سوانح حیات پہ گفتگو ہوں گی۔ سب سے پہلے میں تعارف کروں گی اور خوش آمدید کہوں گی اپنے پروگرام میں زندہ ہے کربلا میں ہمارے ساتھ معروف اسپیکر، انٹرنیشنل اسپیکر میں کہوں کہ علامہ جواد عابدی، جو بہت خوبصورت طریقے سے کلام کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت ممنون، متشکر کہ ایام ازاں ہیں اور آپ زیب ممبر ہوتے ہیں، اور آپ نے ہمارے لیے بہت خصوصی طور پہ وقت نکالا۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان گرامی جو موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، کراچی میں زرغام بھائی کو کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی شاید کہ جو نہیں جانتی ہوگی زرغام حیدر رضوی صاحب، اور خود ٹریول ایجنسی ہے ان کی، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت طریقے سے کلام پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت ممنون، متشکر کہ ان ایام ازاں میں بیک ٹو بیک آپ کی عزاداری کے، ظاہر سی بات ہے آپ کی خدمات تھیں اور میں نے آپ کو بہت شارٹ نوٹس پہ بلایا اور آپ آ گئے۔ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان گرامی جو موجود ہیں وہ شاعر اہل بیت جناب سچل صاحب۔ جناب سچل صاحب کے بارے میں خصوصی بات بتاتی چلوں کہ یہ ایک بہترین پوڈ کاسٹر بھی ہیں جو انقلابی گفتگو کرتے ہیں، لیکن بس آج آپ نے انقلابی گفتگو نہیں کرنی، فضائل ابو الفضل عباس پہ گفتگو کرنی۔ اور ان کے تعارف میں ایک بات میں بتانا چاہوں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کراچی کی معروف عالمہ پروفیسر معصومہ شرازی، جن کو میں تو اپنی روحانی ماں کہتی ہوں، ان کے فرزند ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ کہ ان ایام میں آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ حاضر ہوئے۔ ابتدا کروں گی میں آپ سے، کہتے ہیں ماں کی آغوش وہ جگہ ہوتی ہے کہ اگر ماں فاطمہ تو زہرا ہو تو اولاد حسنین جیسی ہوتی ہے، ماں ام البنین ہو تو عباس ملتے ہیں، ماں پاک و طاہر ہو تو حور جیسے بھی علیہ السلام بن جاتے ہیں۔ کس طرح سے جناب ام البنین نے ان کی پرورش کی کہ عباس کو ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے۔ تو آج تمام امت مسلمہ کو، تمام مومنین کی خدمت میں خانوادہ عصمت و طہارت حضرت سید الشہداء، ان کے تمام اصحاب انصار، خصوصاً حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور میرے لیے باعث سعادت ہے کہ میں
ان قیمتی اور روحانی لمحات میں جو ہے وہ اس مقدس جو ہے وہ مجلس کا حصہ بن رہا ہوں. دیکھیے کچھ شخصیات اس کائنات میں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے خلقت سے ہی فضیلت عطا فرمائی. کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں آ کر فضیلتیں کسب کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. مثلا شخص نے شاعری کے عروج سیکھے تو شاعر بنا، مثلا علم کے داو پیش سیکھے تو مثلا وہ عالم دین بنا، یا اگر اس نے مثلا نحو گزاری یا سلام گزاری کی طرف آیا تو ایک ریاضت کی منزلیں طے کی، اساتذہ کے سامنے ظاہر طے کیے تو ایک بہترین نحو گزار بنا، سلام گزار بنا. لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو فضیلتیں خود تلاش کر رہی ہوتی ہیں. یقیناً اب آپ دیکھیے نا کہ حضرت ابوالفضل دنیا میں تشریف نہیں لائیں، لیکن آپ کی کنیت اور آپ کی جو شخصیت ہے اس قدر آفاقی ہے کہ گویا کہ فضیلتوں کا قبلہ و کعبہ ہے حضرت ابوالفضل عباس. کیا کہنا، سبحان اللہ. قبلہ و کعبہ، دیکھیے کعبے کو کبھی آپ اگر دیکھیں، خدا ہم سب کو کعبے کی حاضری نصیب فرمائے. آپ دیکھیں کعبے کا ہر وقت طواف ہوتا رہتا ہے، صبح دوپہر شام کسی نہ کسی وقت. حضرت ابوالفضل وہ شخصیت ہیں کہ ہر فضیلت جن کے طواف میں رہتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ امیر المومنین نے جب عقد ثانی کی خواہش ظاہر کی تو تقلید سے فرمایا کہ انظر لی امرأتن ولدت لی منها الفحول لیکون عونا لولدی الحسین فی کربلا. کیا کہنے، کہ سبحان حضرت اللہ. تقلید سے فرمایا کہ میرے لیے ایک ایسے بہادر گھرانے کی خاتون تلاش کریں جس سے مجھے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کا مددگار ہو. یا ایک چیز اور بھی بتا دی کہ اگر اولاد بہادر چاہیے تو خاندان بہادر تلاش کرنا پڑے گا. ایسا خاندان نہ ہو کہ جو بہادری میں نام نہ رکھتا ہو. چنانچہ حضرت ام البنین کے خاندان کو آپ دیکھیں تو آپ جو حضرت ام البنین کے آباء و اجداد ہیں ان کے القابات میں ایک لقب ہے ملاعب الاسنان، نیزوں سے کھیلنے والے. نیزوں سے کھیلنا یہ کوئی اناڑیوں کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے، یا نیزہ اپنے مار لے گا یا کسی اور کے مار دے گا. ملاعب الاسنان، نیزوں سے کھیلنے والا وہی ہو سکتا ہے جو تمام جنگ کے فنون کو جانتا ہو. چنانچہ حضرت ابوالفضل عباس تو وہ ہیں کہ جو اپنی خلقت میں ہی جو، یعنی کہ میں یوں کہوں کہ جیسا آپ نے حوالہ بھی دیا، جس کی خلقت میں دعائے فاطمہ زہرا شامل ہو گئی ہو، کیا کہنے، جس کے لیے یہ الفاظ صدیقہ طاہرہ کی زبان سے جاری ہو گئے ہوں کہ میرے بعد ایک بیٹا ہوگا، اسے سلام کہیے گا، یہ کرتا اسے پیش کیجیے گا. تو اندازہ لگائیں اس کی فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا. پھر فضیلت بالائے فضیلت یہ ہے کہ اس علی کی گود میں آئے جو خود نبی کی گود میں آیا. کیا کہنے، دنیا میں آتی اس کی زبان کو سب سے پہلے اپنے منہ میں رکھا جس نے سب سے پہلے نبی کی زبان کو رکھا. دنیا میں آتے ہی اس سے سب سے پہلے علم لیا جس نے دنیا میں سب سے پہلے رسول سے علم لیا. احسن احسن. اسی لیے فرمایا حضرت عباس کے لیے ہماری کتابوں میں ان العباس ابن علی زق العلم زقا زقا. حضرت عباس کو علم ایسے بھرایا گیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا بھراتا ہے. کیا کہنا، آپ گھر میں دیکھیے گا سب کے گھر میں کبوتر بھی پلے ہوتے ہیں، طوطے بھی ہوتے ہیں. جب انڈے سے بچہ باہر آ جاتا ہے تو وہ ایسے چونچ سے دانا اٹھا کر ایز اٹ از اس کے منہ میں رکھ رہا ہوتا ہے. تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عباس کی تمام فضیلت اپنے مقام پر ہے. انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی تو مزید اس پہ بھی. بہت شکریہ ناظرین بریک میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. عشق عباس جو ایک بار سفر کرتا ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے نسلوں میں سفر کرتا ہے. اور میں تو پرچم کو سناتی ہوں مصیبت اپنی، کون عباس کو جا کر نہ جانے خبر کرتا ہے. ناظرین عباس، حضرت ابوالفضل عباس کے علم کے سائے میں آ کے ایسا لگتا ہے میں اماں مل گئی. یقیناً یہ وہ پھریرا ہے کہ جہاں حسین کو اماں مل جائے تو میری اور آپ کی کیا ہستی ہے. میں ہمارے ساتھ نوحہ خان زرخام بھائی موجود ہیں. زرخام بھائی میں کہوں گی کہ آپ حضرت عباس کی فضیلت میں، شان میں کچھ پڑھ کے بتائیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو. خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی. اپنے بچوں سے علم
غازی کا اٹھوایا کرو، اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو۔ نسخہ ناد علی رکھتا ہوں اپنے ساتھ ساتھ، مشکلوں ہرگز نہ تم میرے قریب آیا کرو، مشکلوں ہرگز نہ تم میرے قریب آیا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو۔ کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوب۔ بی بی آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائیں۔ سچل صاحب شاعر اہل بیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب کربلا سے قافلہ واپس آیا تو جناب ام البنین نے اپنی شاعری سے، اپنے مرثیوں سے لوگوں کو کربلا بیان کی، لیکن جب رخصت ہو کر آئیں تو یقیناً جو شاعرہ غم حسین میں مرثیہ فرما سکتی ہیں، جب بی بی آئیں اس در پہ تو کس طریقے سے بی بی نے دیوڑی پہ حاضری دی، کس طرح سے ان بچوں کی خدمات انجام دی، کیا فرمائیں گے؟ جناب ام البنین حضرت عباس کی تربیت میں کیسا کس انداز سے فرمایا کرتے؟ سائرہ بہترین، آپ نے ابھی علامہ صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے مولا عباس کے حوالے سے۔ کربلا میں کچھ کردار ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے کربلا زندہ ہے، اور وہی کردار ہیں کہ جنہوں نے آج تک کربلا کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو مولا عباس کی اگر بات کی جائے تو مولا عباس ایک ایسا کردار ہے کہ جن کی جتنی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ تو ایک کلام اگر اجازت ہو، مولا عباس کی شجاعت، مولا عباس کے جو القابات ہیں ان کی نظر ایک کلام ہے کہ وہ آستان شجاعت کی مانوی تفسیر، وہ آستان شجاعت کی مانوی تفسیر، وہ آسمان محبت کی سرخرو تقدیر، وہ آستان شجاعت کی مانوی تفسیر، وہ آسمان محبت کی سرخرو تقدیر، سبیل نصرت مولا کی دل نشی تدبیر، وہ کاروان صداقت کی بولتی تصویر، وہ کاروان صداقت کی بولتی تصویر، اور نسب سے جس کو ملا منصب علمداری، ابھی علمداری کی بات کر رہے تھے، نسب سے جس کو ملا منصب علمداری، سقائیت کا سلیقہ دلوں کی سرداری، اور رگوں میں دوڑتی اجداد کی وفاداری، علی سے جس کو ملی نصرت و نگہداری، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان علی اللہ۔ سے جس کو ملی نصرت و نگہداری، اور وہ صبر و ضبط میں شبیر جرتوں میں علی، احسن وہ احسن۔ صبر و ضبط میں شبیر جرتوں میں علی، اسیر مرضی مولا محبتوں کا ولی، واہ۔ اسیر مرضی مولا محبتوں کا ولی، اور صدائے کن کا اثاثہ وہ نور ناد علی، اور وہ عزم جس پہ ہے نازاں جلال رب جلی، اور دعائے حضرت زہرا کا بے مثال صبر، یزید رت میں وفادار حوصلوں کا سفر، صدائے فستوں کا سنگھارتا جمیل پسر، کیا کہہ وہ رہے ہیں؟ آرزو کا سویرا وہ فخر شمس و قمر، اور تونگری کا اثاثہ کلندری کا امام، ہے ہر نماز محبت کا وہ درود و سلام، کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں سے دیکھو نئی دھت سے جگمگائے گا، حسینیت کے افق پر علی کا ماہ تمام، حسینیت کے افق پر علی کا ماہ تمام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محفل میں جان آ گئی جب تک حضرت ابو الفضل عباس کے فضائل شاعری کے انداز میں نہ ہو جانی۔ ویسے جواد بھائی نے بھی ماشاءاللہ سے پر نور اور رونق آ کے بخشی اپنی خطابت سے۔ تھوڑا سا میں بھی چاہوں گی کہ میں چونکہ خود میں بھی ذاکر اہل بیت ہوں، 1 منٹ مجھے آپ سے چاہیے فضائل حضرت ابو الفضل عباس کے حوالے سے، کیونکہ زرغام بھائی بھی موجود ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ضرور اس الفاظوں کا استعمال کروں اور بولوں کہ جب شیر اپنی کچار میں بیٹھتا ہے پاؤں کو سمیٹ کے تو اسے اسد کہتے ہیں۔ لغت کے عربی لغت کے جملے کہ جب اپنے پاؤں کو سمیٹ کے بیٹھتا ہے نا شیر تو اسد کہتے ہیں، لیکن جب چہل قدمی کرنا شروع کرتا ہے تو اسے زرغام کہتے ہیں، اور زرغام بھائی بھی موجود ہیں
تو میں نے سوچا کہ ضرور اس چیز کو بیان فرماؤں. چہل قدمی کرنے پہ زرغام کہتے ہیں جب اپنے شکار کی جانب دیکھے تو غضنفر کہتے ہیں, جب شکار کو دھاڑ کر پکڑے تو زیغم کہتے ہیں, بس اس کیفیت کو زیغم کہتے ہیں. لیکن جب یہ شکار پہ حملہ کرے تو حمزہ کہتے ہیں, اور جب اس شکار کو پکڑ لے تو اسے عباس کہتے ہیں, اور پکڑنے کے بعد جب 2 ٹکڑے کر دے تو اسے ہائے در کہتے ہیں. یہ علی ابن ابی طالب کے فرزند جو شیر کے بیٹے شیر جیسے ہیں. میں چاہوں گی کہ میدان کارزار میں ابو الفضل عباس کیسے تھے, کربلا کے میدان میں پھر ہم ان کی مصیبت کو سمجھیں گے, لیکن میدان کارزار میں عباس کا تو رو بھی کافی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کربلا سے پہلے بہت سی چیزوں کے معنی جو ہے وہ کچھ اور تھے. مثلا کربلا سے پہلے جو ہے وہ موت کا معنی مر جانا ہی تھا, لیکن کربلا نے موت کا معنی بھی بدل دیا, اور کربلا نے بتایا کہ اگر موت حسین کے نام پر ہو تو موت نہیں ہے, زندگی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو 10 محرم کو کربلا میں زندہ رہ گئے یزید کے لشکر میں, وہ واقعا زندہ تھے لیکن آج وہ مر چکے ہیں. اور 10 محرم کو جن کے سر نوکے نیزہ پہ بلند کیے وہ آج تک زندہ ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کربلا سے پہلے شجاعت کا معنی, بہادری کا معنی ممکن ہے تلوار لے کے کسی پہ چڑھ جانا ہو, کسی کا گردن اڑا دینا ہو, لیکن 10 محرم کو شجاعت کے معنی بھی بدل گئے. 10 محرم کو شجاعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار سے دشمن پہ حملہ کر دیں. 10 محرم کو شجاعت اور ضبط کا معنی یہ ہے کہ تلوار نیام میں ہو اور پھر بھی لشکر کو حکم امام پر چھوڑ دیں. تو دیکھیں جہاں اسکیلز بدل جائیں, جہاں پیمانے بدل جائیں, جہاں معیارات بدل جائیں, کربلا بیسیکلی اسٹینڈرڈز کو سیٹ کرنے کا نام ہے. کربلا کسی کے اسٹینڈرڈ پر نہیں چلے گی, کربلا کے اپنے اسٹینڈرڈز ہیں. کربلا نے اپنے اسٹینڈرڈز بنائے. اب جو زمانہ کربلائی بننا چاہتا ہے اسے کربلا کے اسٹینڈرڈز پہ آنا پڑے گا. آپ امام حسین کو اسٹینڈرڈز ہی دیں گے, اب حسینیت کے اسٹینڈرڈ چلیں گے. تو شجاعت کا عالم تو یہ ہے کہ یعنی اگر میں بہت دور نہ جاؤں تو اسلام کی جتنی بھی جنگیں مولا کائنات کے ساتھ حضرت عباس نے لڑی ہیں تو وہاں بتا دیا صحیح سے کہ ہم لڑنا بھی جانتے ہیں, ہمارے بازو میں زور بھی ہے, ہمارے بازو میں طاقت بھی ہے. لیکن وہی اگر حکم یہ ہے تو امام حسن کے جنازے پر جب معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں تلوار نیام سے نہیں باہر آ رہی. مدینے میں جب ولید بلا رہا ہے گورنر ہاؤس کے اندر اور دھمکی امام کو قتل کی دے رہا ہے تو وہاں تلوار ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے. 2 محرم کو امام حسین کے خیمے ہٹائے جا رہے ہیں, تلوار جو ہے وہ نیام میں ہاتھ نہیں آ رہا ہے. حتیٰ کہ 9 محرم کی رات تک پانی بندے بچے بلک رہے ہیں, التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جانور پانی پی رہے ہیں, یزیدی فوج پانی پی رہی ہے, اور جس کی ماں کے مہر میں 7 زمین سمندر کا پانی ہے اس کے بچے پیاسے ہیں. لیکن ضبط کا عالم یہ ہے کہ حکم امام پر آپ جو ہے وہ سر تسلیم خم کیے. حضرت عباس کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے, اسی لیے زیارت میں آتا ہے السلام علیکم ایھا العبد الصالح ایھا المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. اطاعت میں سر تسلیم خم تھا, جہاں حکم ہے وہیں پر جو ہے وہ آپ نے ضبط دکھانا ہے. تو جہاں دیکھیں یہ خود ایک بہت بڑی بہادری ہے. میں 2 چیزیں بیان کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا فوج کے اندر رینکس ہوتے ہیں باقاعدہ, عرب میں بھی اس طرح جنگ کے رینکس ہوتے تھے. بنیادی طور پر سب سے پہلے جو بٹالین آگے جاتی ہے لڑنے کے لیے اسے کہا جاتا ہے راجل. راجل یعنی پیدل سوار, سپاہی کہہ لیں آپ جسے. راجل کے بعد آتا ہے فارس, فارس وہ جو گھوڑوں پہ سوار ہو, فرس سے نکلا ہے. فرس کے بعد آتا ہے بطل. بطل جو ہے بہادر کو ہی کہتے ہیں لغت میں, لیکن بطل ایک اسٹینڈرڈ ہے باقاعدہ, ایک رینک ہے عرب میں. پھر چوتھا لفظ آتا ہے شجاع. شجاع ہم بہادر کو کہتے ہیں لیکن شجاع ایک رینک ہے. شجاع کے بعد ایک آخری لفظ آتا ہے عربی میں, وہ ہے البہما, با اور چشمے والی ہا اور میم اور پھر اس پہ تا, البہما. راجل وہ جو سب سے آگے لڑنے جائیں, تلوار چلے نیزے چلے شہید ہو جائیں. ان کے پیچھے ایک بیٹالین ہوتی ہے وہ ہے فارس, وہ گھوڑوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ سڈن کنڈیشن میں ادھر ادھر دوڑ سکیں. وہ بھی اگر زیر ہو جائیں ان کے پیچھے ایک بیٹالین ہے بطل جسے ہم کمانڈوز کہتے ہیں. کمانڈوز کے پیچھے شجاع. شجاع جو گوریلا ٹائپ ہوتے ہیں, جو آگ میں کود جائیں, پانی میں کود جائیں, برف میں کود جائیں, وہ شجاع ہے. اور 5واں اور آخری جو منصب ہے وہ ہے بہما. بہما بیسیکلی جو ہے یہ ایک کیفیت کا نام ہے, یہ ایک شخص ہوتا ہے. یہ وہ ہوتا ہے جو اکیلا لشکر پر باہری ہو, اور یہی سبب ہے کہ جب امام حسین گئے نا فرات کی طرف 4000 کا لشکر ایسے بھاگ رہا تھا جیسے مکھیاں بھینکتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو گویا جو اپنے آنے سے بھاگا سکتا ہے, سوچیے اگر تلوار نکالتا تو کربلا کا منظر کیا ہوگا. کیا کہنے. یا مولا علی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, شاید میں ساتھ دے دوں, میموری میں میرے آ جائے اور میں بیان فرماؤں کہ اے بنت مصطفیٰ کے لاڈلے پسر, جب صفین کے میدان میں اس صفین کی جنگ میں جب یہ دشمن کی فوج کو حضرت عباس نے ایک مرتبہ پچھاڑا تو سب کہتے جاتے ہیں کہ علی لگ رہے, علی لگ رہے, علی لگ رہے. تو ایک مرتبہ کہا علی مرتضیٰ نے خوش ہو کے نماز 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کے, اے بنت مصطفیٰ کے لاڈلے پیسر, لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی, اور تاریخ گواہ ہے, لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. اے بنت مصطفیٰ کے لاڈلے پیسر, لہرائیں گے تیرے نام کے
परचम गली गली ऐ शेर खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली अली। हम आपकी जानी पाएंगे। अब चूंकि जितने फ़ज़ाइल हैं इनके उतने ही मसाइब हैं। हज़रत अब्बास का अगर मरसिया कहूँ तहतुल लफ्ज़ में दो बंद कैसे पढ़े? देखिए मौला अब्बास की शुजाअत के हवाले से अभी बात की, एक कलाम है कि इमाम हुसैन को अगर देखा जाए और मौला अब्बास को देखा जाए तो दोनों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, और साथ ही साथ इमाम हुसैन को अगर मौला अब्बास की मोहब्बत और इमाम हुसैन की मोहब्बत को देखा जाए तो दोनों एक ही जो है कड़ी में बनते हैं, क्योंकि दोनों इमाम अली के फ़र्जंद हैं। तो एक कलाम के सारी इबादतों का असर बेसमर हुआ, ये उनके लिए कि जो इस दर से दूर जाना चाहते हैं उनके लिए ये कलाम है। आपकी नज़र है कि सारी इबादतों का असर बेसमर हुआ, जो इनके दर से दूर हुआ दर बदर हुआ, और हुर ही की ज़िंदगी से सबक सीख लीजिए, हुर ही की ज़िंदगी से सबक सीख लीजिए, जो भी जुड़ा हुसैन से वो मोतबर हुआ, और इश्क़ खुदा में दिल हुआ काबा मिसाल जब, पैदल नजफ से करब बला तक सफ़र हुआ, और हरगिज़ न कर सकेगा वो बैयत यजीद की, हरगिज़ न कर सकेगा वो बैयत यजीद की, रुखसार जिसका इश्क़ हुसैनी से तर हुआ, रुखसार जिसका इश्क़ हुसैनी से तर हुआ। मरसिये में भी अगर आप एक कलाम बताएं हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के, क्योंकि ये क़याम वो हैं कि दिल ढूंढता है उस लम्हे को कि बस हम गिरिया करें। एक कलाम है कि हर अहद को दरकार हैं अब्बास के बाजू, हर अहद को दरकार हैं अब्बास के बाजू, जुल्मत पे कड़ा वार हैं अब्बास के बाजू, और जो हक का अलम लेके खड़े हैं सरे मक्तल, वो सारे आज़ादार हैं अब्बास के बाजू, और ज़हरा की दुआ गूंज रही है सरे मक्तल, ज़हरा की दुआ गूंज रही है सरे मक्तल, कर्रार की ललकार हैं अब्बास के बाजू, और हर अहद ने लिखा यही दस्तूर वफ़ा में, हर अहद ने लिखा यही दस्तूर वफ़ा में, ज़ैनब तेरा ईसार हैं अब्बास के बाजू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अबुल फ़ज़ल अब्बास को बहुत देर में मौला हुसैन इजाज़त देते हैं कि लश्कर के अलमदार हैं, अगर मेरा अलमदार ही चला जाए तो मेरे इस लश्कर को अमान कौन देगा। ज़ैनब की ठारस अब्बास चले हैं इजाज़त मांगने रन की जानिब, मयान से तलवार निकाल के रख दी। क्या फरमाएंगे? अब्बास अलैहिस्सलाम की वो कौन सी मुसीबत थी कि जिसको देखकर इमाम हुसैन जो सब्र के खुदा हैं ये कहने पे मजबूर हो गए मेरी कमर टूट गई। हाय अब्बास। देखिए करबला मोहल्ला में कम से कम हम लोग नहीं तय कर सकते कौन सी मुसीबत बड़ी है, लेकिन ख़ुद इमाम हुसैन के जुमलों से हमें बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि कौन सी मुसीबत जो है वो अबा अब्दुल्ला पे बहुत शदीद है, बहुत सख्त है। करबला की हर मुसीबत बड़ी है, हर मुसीबत अजीम है, लेकिन जिस मकाम पर हुसैन जैसा सब्र का पहाड़ भी जो है वो रोने पर मजबूर हुआ, वो चंद शहादतें हैं। साहिब रियाजुल क़ुद्स अपनी किताब में फरमाते हैं कि 3 रुखसत ऐसी हैं जिसके वक्त इमाम हुसैन पे बेहोशी तारी हो गई बाकायदा तौर। एक हज़रत कासिम जब उनको रुखसत कर रहे थे चूँकि आप अपने भाई की निशानी थे, और एक हज़रत अली अकबर जो न सिर्फ बेटे थे बल्कि नबी की शबी थे, और तीसरा हज़रत अब्बास हैं। जब उनको रुखसत करने लगे तो हज़रत सैयद शोहदा पर गशी और गम की कैफियत तारी हो गई। चुनांचे हज़रत अब्बास जब रुखसत हुए तो देखें तमाम शोहदा की शहादत तो पड़ी जाती है अपने मुकाम पर, उसमें हज़रत अब्बास का गैर मामूली मकाम है। क्यों 8 मुहर्रम को हज़रत अब्बास की हाज़िरी है, क्यों अलग से दिन मंसूब है, एक गैर मामूली शय। एक तज्जिया उलमा करते हैं मकातिल का, कहते हैं जितने ज़ख्म तमाम शोहदा करबला को लगे ना, उन तमाम से ज़्यादा ज़ख्म सिर्फ अकेले हज़रत अब्बास को लगे। अल्लाहु अकबर। अब ये मुबालगा नहीं है, ये दिरायतन दुरुस्त है बात। वो कैसे फरमाते, उसकी 2 वजह सबसे बड़ी है। उसकी वजह ये कि पहले जितने शहीद गए थे वो एक पर एक गया था, और हज़रत अब्बास वहीं जब गए तो 4000 का लश्कर घेरने आया है आपको। दूसरा सबब ज़ख्म ज़्यादा होने का क्या है, जितने गए थे वो अपने हाथ में दिफा के लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर गए। तलवार मार सकते हैं, ढाल उनके पास है, ज़रा उनके पास है। हज़रत अब्बास तो अलम लेके गए और मश लेकर गए। और फरमाते तीसरा सबब सबसे ज़्यादा जिस्म पे ज़ख्म होने का ये है कि जो भी लड़ता रहा है ना वो देख कर लड़ता था दाएं बाएं, लेकिन हज़रत अब्बास की चूंकि आंख में तीर था तो आप देख भी नहीं पाते। अल्लाहु अकबर। और चौथा सबब सबसे ज़्यादा बदन पे ज़ख्म होने का ये है कि जब भी कोई दिफा करता है तो हाथ से रोक लेता था,
لیکن حضرت عباس کے تو بازو بھی قطع ہو گئے تھے. اللہ تو اب اندازہ لگائیے کربلا میں جب یہ طریقہ ہو شہادت کا کہ بازو پہلے قطع ہو گئے اور اس کے بعد آنکھوں میں تیر ہے, تو وہ مصرع میر انیس کا آفاقی ہے, عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. اللہ ہم سے اکبر. کسی نے یہ بھی نہ پوچھا پوچھا کہ کہ کیا ہوا. جب پہنچے بھائی کی لاش پر, تو عباس صرف بھائی نہیں ہے, بچپن کا ساتھی ہے, 32 برس کا ساتھ ہے. پہنچے اور فرمانے لگے لقد ادیت الحق الوفا, عباس تم نے تو حق وفا پورا کر دیا. اللہ فرمایا اکبر. آقا کوئی خواہش ہے تو بتائیں کہ عباس ساری زندگی ہمیں آقا کہا ہے, آج ایک بار بھائی ہمیں کہہ دو. تو فرمایا میری ماں کی تربیت اجازت نہیں دیتی ہے. تو اس وقت فرمایا کہ عباس میری ماں کی روح بھی اس وقت میدان کربلا میں منتظر ہے. بس بھائی نے بھائی کو کہا. وہ منظر بڑا عجیب, علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ حسین نے آستینوں کو پلٹا, گریبان کو چاک کرا, وبان الانکسار فی وجه الحسین, حسین کے چہرے پر ٹوٹنے کے آثار نظر آ رہے تھے. وہ حسین جو صبح سے شام تک ٹوٹا نہیں, عباس جیسے بھائی کے لاشے پہ ٹوٹ گئے. علامہ اظہر حسن زیدی کرتے ہیں کہ خیمے کے قریب آئے, بچی نے جب دیکھا نا علم ہے علمدار نہیں ہے, کوزہ پھینک دیا اور دوڑ کے لپٹ گئی. یا بتا حل کا علم نبی لباس, بابا میرے چچا کہاں ہیں؟ تو سر پہ ہاتھ پھیرا کے فرمایا انا اما کا لباس قد قتل وبلغت روح الجنان سکینہ, چچا اب کبھی واپس نہیں آئیں گے. علماء فرماتے ہیں خیمے میں علم کو رکھ دیا ایک کنارے پر اور اپنی آبا کو چادر بنا کے بچھایا اور ایک جملہ فرمایا زینب مجھے پرسہ دو, آج عباس میری کمر توڑ گئے. علماء فرماتے ہیں جب امام حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا تو زبان امام حسین سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے. شمر ملوم کہتا جب میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا ہر ضرب پر صرف ایک آواز آ رہی تھی, عباس عباس عباس. عباس اگر تم ہوتے تو آج حسین اس طرح بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جاتا, نہ سکینہ کے گوشوارے چھینتے, نہ زینب کی چادر جاتی. اتنی بڑی شہادت ہے, اتنی بڑی شہادت. اور آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جب مدینہ قافلہ پہنچا ہے نا, جناب ام البنین نے یہ نہیں پوچھا عباس کو کیا ہوا, بس یہ پوچھا میرے حسین کی کوئی خبر بتائے, میرے حسین کا کیا ہوا ہے. جب امام حسین کا سنا تو بس پھر کہنے لگی اب مجھے عباس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب کسی نے ام البنین کہہ کے پکارا تو فرمانے لگی لا تدعونی ویکو ام البنین تذکرینی بالیوث الارین, آج سے مجھے کوئی بیٹوں کی ماں نہ کہے, مجھے اپنے شیر جیسے بیٹے بہت یاد آ جاتے ہیں. آج بہت بڑا دن ہے, حضرت عباس کی یاد میں نظر کریں, پرسہ کریں, عزاداری کریں, ان کی وفا کو یاد کریں تاکہ ہمیں امام حسین کی سیرت پہ اطاعت کرنے کی توفیق ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی آپ کے دیے ہوئے اس پرسے کو قبول فرمائے. پروردگارہ یہ وقت کسی کو نہ دکھائے کہ بھائی کو بھائی کا جنازہ دکھائے. زرغام بھائی اہل بکا کے دن ہے, کس طرح سے گریہ کروائیں گے حضرت ابوالفضل عباس پر؟ گونجی مقتل میں شہیدی کی صدا, قتل دریا پہ علمدار ہوا, قتل دریا پہ علمدار ہوا, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. آیا مقتل سے علم خون میں بھرا, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. دن ڈھلا شام غریباں کے اندھیرے چھائے, دن ڈھلا شام غریباں کے اندھیرے چھائے. بس سکینہ نے یہی رو کے کہا, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. اب میرے سر سے ردا جائے گی زینب نے کہا, اب میرے سر سے ردا جائے گی زینب نے کہا. رو دیے سن کے شہے کرب و بلا, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. خون عباس جو پرچم سے ٹپکتے دیکھا, خون عباس جو پرچم سے ٹپکتے دیکھا. دختر شاہ کا دل ڈوب گیا, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. اے بہن ماتم عباس کرو نوحہ پڑھو, اے بہن ماتم عباس کرو نوحہ پڑھو. گونجی مقتل میں شہیدی کی صدا,
اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی، اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی۔ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے ہوئے شہ نے کہا، دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے ہوئے شہ نے کہا، بجھ گیا میری امیدوں کا دیا، اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی، اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی۔ یہ صدا مظہر و عرفان بنی ہے نوحہ، یہ صدا مظہر و عرفان بنی ہے نوحہ، قتل دریا پہ علمدار ہوا، اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی، اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی۔ گونجی مقتل میں شہیدی کی صدا، اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی۔